ترکیہ، فرانس، UAE اور ایرانی وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات اور ایران کی تازہ صورتحال اور کونسلر امور پر بات چیت کی۔ عباس اراغچی کا فرانسیسی ہم منصب سے ایران میں غیر ملکی مداخلت کی مذمت کا مطالبہ۔ روس نے ایران پر امریکی حملے کی دھمکیوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران پر امریکی حملے کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ ایران میں بے امنی کو بہانہ بنا کر دوبارہ حملے نہ کرے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کا اقدام مشرق وسطیٰ میں تباہ کن نتائج کا باعث بنے گا اور عالمی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران میں مصنوعی طور پر ہونے والے احتجاج ماند پڑ رہے ہیں۔ امید ہے حالات بتدریج مستحکم ہو جائیں گے۔ دوسری جانب ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لارجانی کی قطری وزیراعظم سے ٹیلی فونک گفتگو۔ قطری وزیراعظم نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران میں برسوں سے قائم حکومت نے بے شمار لوگوں کو قتل کیا۔ ایسی حکومت کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایکس پر جاری بیان میں یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ ایران میں بنیادی تبدیلیاں ناگزیر ہیں۔ دوسری جانب امریکی سفیر برنی سینڈرز نے ایران میں امریکی فوجی مداخلت کو مسترد کر دیا۔ کہا فوجی مداخلت ماضی میں ناکام رہی، دوبارہ بھی ناکام ہوگی۔ امریکہ کو ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان پر مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایران میں پرتشدد کریک ڈاؤن اور انٹرنیٹ پابندیوں کے خاتمے اور شفاف اور آزاد انتخابات کا مطالبہ بھی کیا۔ ایران نے پچھلے ہفتے جلاؤ گراؤ اور لوٹ مار کے واقعات میں ملوث فسادیوں اور نقصانات کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایران میں انٹرنیٹ کی بندش کے باعث یہ واقعات رپورٹ نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ فسادات میں 2000 افراد مارے گئے۔ امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن میں 16,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ایران میں 28 دسمبر سے حکومت مخالف مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ احتجاج، اقتصادی مشکلات اور برسوں سے جاری بیرونی دباؤ کے باوجود اب تک ایران کی اعلیٰ ترین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں دراڑوں کے کوئی آثار موجود نہیں ہیں جن کی بنیاد پر حکومت کو گرایا جا سکے، جو 1979 میں اسلامی انقلاب کے وقت سے قائم ہے۔ پینٹاگون نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایران پر حملوں کا منصوبہ پیش کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل سائٹس حملوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سائبر حملہ یا اندرونی سیکیورٹی اداروں کو بھی نشانہ بنانا ناممکنہ آپشن ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ کسی بھی حملے کا امکان ابھی چند دن بعد ہو سکتا ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ میں ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاج ریکارڈ کر ڈالا۔ ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کو خط ارسال کیا، جس میں کہا کہ امریکی صدر سیاسی عدم استحکام اور تشدد کو بھڑکا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران کی خود مختاری اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں۔ خط میں امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کو بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سلامتی کونسل سے فوری نوٹس اور امن کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ خط میں مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں۔ ایران نے واضح کیا کہ وہ اپنی خود مختاری، قومی سلامتی اور عوام کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کو بھی خط ارسال کیا گیا ہے۔ ترکیہ، فرانس، UAE اور ایرانی وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات اور ایران کی تازہ صورتحال اور کونسلر امور پر بات چیت کی۔ عباس اراغچی کا فرانسیسی ہم منصب سے ایران میں غیر ملکی مداخلت کی مذمت کا مطالبہ۔ روس نے ایران پر امریکی حملے کی دھمکیوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران پر امریکی حملے کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ ایران میں بے امنی کو بہانہ بنا کر دوبارہ حملے نہ کرے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کا اقدام مشرق وسطیٰ میں تباہ کن نتائج کا باعث بنے گا اور عالمی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران میں مصنوعی طور پر ہونے والے احتجاج ماند پڑ رہے ہیں۔ امید ہے حالات بتدریج مستحکم ہو جائیں گے۔ دوسری جانب ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لارجانی کی قطری وزیراعظم سے ٹیلی فونک گفتگو۔ قطری وزیراعظم نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔